بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے فضائل کے سلسلے میں گزشتہ چند ہفتوں سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے اور اپنے جسم کو اپنے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں رگڑ رگڑ کر میل دور کر کے اچھا سا صابن استعمال کرتے خوب اچھا غسل کرے اور پاک و صاف ہو جائے، اور جب وہ غسل سے فارغ ہو جائے تو وہ اگر اس کو موقع ملا، فرصت ہے، تو سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کے لیے وہ کپڑے پہنے اور عمدہ کپڑے پہنے، وہ کپڑے پہنے جو عیدین میں پہنے جاتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اور اگر خوشبو ہے تو خوشبو بھی لگائے، جمعہ کی بالکل تیار ہو کر آئے جیسے عید کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ بھی ایک عید کا دن ہے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو کر مسجد کی طرف جا رہا تھا تو مجھے راستے میں حضرت ابو عبس ملے، ابو عبس انصاری ایک صحابی ملے، وہ بھی چلتے ہوئے پیدل مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ یہ دونوں بزرگ مل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو عبس انصاری نے کہا کہ جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن قدموں کو دھول لگ جاتے فی سبیل اللہ، مسجد کو جاتے وقت یا مسجد سے آتے وقت جو قدم غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور وہ قدم فی سبیل اللہ جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قدموں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو حضرت ابو عباس انصاری کے کہنے کے مطابق مسجدوں کی طرف چل کر جانا، پیدل جانا، گویا فی سبیل اللہ چلنے کے برابر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں چلنے میں جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب مسجد کو جانے میں ملتا ہے، اور جو آدمی قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف، ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، دوسرے قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے، وہ مسجد نبی سے بہت دور رہتے تھے اور پیدل چل کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، فجر کی نماز میں بھی آتے تھے اور 5 وقتہ نمازوں میں آتے تھے، بارش کے دنوں میں بھی آتے تھے، گرمی کے دنوں میں بھی آتے تھے، کوئی نماز ان کی ناغہ نہیں ہوتی تھی، اور ہر نماز وہ پیدل چل کر آتے، پیدل آتے مسجد کو۔ تو لوگوں کو ان پر ترس آتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ اتنی دور سے چل کر آتے ہیں، آپ ایک سواری لیجئے، یا گدھا خرید لیجئے یا کوئی اونٹ لے لیجئے، سواری پر آ جائیے۔ تو وہ بولتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ سواری نہیں خریدتے۔ پھر لوگ بولتے ترس کھا کے ان کے چلنے پر، ان کی محنت پر، کہ آپ سواری لیجئے، وہ بولتے میں نہیں لوں گا سواری۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک جو ہے صحابی، ایک صاحب بہت دور سے مسجد کو چل کر آتے ہیں لیکن سواری نہیں لیتے، ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں، ہمارا مشورہ قبول نہیں کرتے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ملاقات ہوئی، حضرت وہ صحابی سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، تمہارے بھائیوں کا مشورہ ہے کہ سواری خرید لو، تم سواری خرید لو، کیوں نہیں خریدتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی نے فرمایا کہ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، جو قدم جہاد فی سبیل اللہ اٹھائے جاتے ہیں، اور جن قدموں کو دھول لگتی ہے یا کیچڑ لگتا ہے، وہ قدم جہنم میں نہیں جاتے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہی نے فرمایا کہ ایک قدم پر نیکی آتی ہے اور دوسرے قدم پر برائی مٹائی جاتی ہے، کفارہ ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ
وہ میرے قدموں کا حساب و کتاب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو گئے کہ یہ ایک آدمی جو ہے اپنی آخرت بنا رہا ہے تو ہم اس کو ریکارڈ نہیں۔ تو غرض جمعہ کے دن آدمی جو ہے پیدل چل کر آنا زیادہ ثواب ہے۔ آج کل اکثر سواریاں ہیں، سواریوں پر آتے ہیں، اور اگر کوئی مجبور ہے تو گاڑی پر آ گئے تو اچھی بات ہے، اور جن کے پاؤں مضبوط ہیں پیدل چل سکتے ہیں، اگر وہ پیدل آ سکتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے نکل کر آ سکتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ ثواب ہے، اور گاڑی پر آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ویسا بھی کوئی منع نہیں ہے۔ تو عرض حضرت ابو رافع نے اور حضرت ابو عباس انصاری نے مسجد کی طرف جانے کو، پیدل چلنے کو بڑا ثواب کا کام کہا ہے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن انسان انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ مسجد کو آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد دو گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا، اور مسجد میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ میں نہیں بیٹھنا۔ بعض لوگ جو ہے مسجد میں ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ دیر سے آتے ہیں تو اس جگہ کوئی بیٹھا ہے تو اس کو اٹھا کر جو ہے اس کی جگہ میں بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، کہ یہ بلکہ ہمیشہ اسلامی آداب کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ میں بیٹھ کر عبادت کرنا، تو یہ ایک مسلمان کو تکلیف دینا ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا نہ دینا، مسلمان کو تکلیف دینے سے بچنا بھی عبادت ہے۔ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، نماز کے لیے اس کو تکلیف دیتا ہے، لیکن یہ تکلیف دینا بھی جو ہے گناہ ہے۔ تو اطمینان کے ساتھ آئے اور کسی کے گردن کو نہ پھلائیں، اور آ کر امام سے قریب ہو کر بیٹھ جائے، اور جو ہے خطبہ انتہائی غور کے ساتھ سنے، اور خطبے کے درمیان کوئی لغو کام نہ کرے، کیونکہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، اور جمعہ کے دن عبادت کے لیے آدمی فارغ ہونا، کوئی کام جمعہ کے وقت میں، جمعہ سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اپنے تمام کاموں کو نمٹا لینا، اور جمعہ کے لیے بالکل مستعد ہونا، اور جمعہ کے لیے تیار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے لیے، ہر امت میں ہفتے میں 1 دن عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ جو دن عبادت کے لیے مقرر ہوتا ہے اس دن وہ عبادتیں کریں، اور کاروبار کو چھوڑ دیں، اور دنیا کے کاموں میں زیادہ مشغول نہ ہو، عبادتیں کریں، کیونکہ اس دن کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتے ہیں، کچھ فرض ہوتے ہیں، اور جمعہ خطبہ سننا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اپنے تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کے لیے فارغ ہو جانا۔ جیسا اللہ تعالیٰ ہر امت کے لیے ہفتے میں 1 دن عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عبادت کے لیے دن مقرر کیا ہے۔ جمعہ کا دن میں اللہ تعالیٰ جو ہے جمعہ کے دن میں ایسے رمضان، یہ جیسے مہینوں میں رمضان فضیلت والا ہے، اور جیسے یہ حج انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو ایسے ہی ایک رمضان، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، جس کا جمعہ صحیح ہوتا ہے دوسری جمعہ تک وہ بالکل صحیح سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، اور جس کا رمضان صحیح ہوتا ہے دوسرے رمضان تک وہ بالکل صحیح سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، اور جس کا حج صحیح ہوتا ہے دوسرے حج تک بلکہ زندگی بھر وہ بالکل سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا جمعہ، رمضان اور حج یہ انسان کے اعمال کی میزان ہے، اور ان سے جو ہے انسان کے عمل کو تولا جاتا ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے لیے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے، اور ایک حج زندگی بھر کے لیے انسان کو گناہوں سے اور پریشانیوں سے اور دنیاوی تکالیف سے اور مصائب سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن عبادت کے لیے آدمی کو جو ہے تمام کاموں سے فارغ ہونا چاہیے، اور انتہائی ادب کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے، اور آ کر مسجد میں خطبہ سن کر نماز پڑھ کے جانے سے تمہیں اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک ہونے والے اس کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔